جدوجہد کی۔ اب قرآن کی تعلیمات ایک طرف، قرآن کے افکار ایک طرف، اور ان افکار اور تعلیمات کی روشنی میں سیاسی جدوجہد، انقلابی جدوجہد، یہ ایک طرف، یہ دو پہلو بن جاتے ہیں۔ قائد محترم نے جب انقلاب کی فکر دی تو آپ نے آپ کے خطابات جب ہم سنتے ہیں اور آپ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انقلابی فکر کا بہت ذکر فرمایا۔ آپ نے انبیاء کی جدوجہد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس باب کو، چیپٹر کو بہت بیان فرمایا، اور قرآن پاک نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کا بہت ذکر فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کی اس انقلابی جدوجہد کا ذکر فرماتے ہیں تو قرآن پاک سے ہمیں یہ ہدایت اور روشنی ملتی ہے، اور جو قائد محترم نے ٹرانسلیٹ کی وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی تو نبوت عطا فرمانے کے بعد پہلا حکم جو آپ علیہ السلام کو دیا وہ حکم یہ تھا، یا موسیٰ اذهب الی فرعون، اے موسیٰ فرعون کی طرف جا، انہ طغی، کہ بے شک وہ سرکشی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ ساری جدوجہد دیکھی، آپ گئے، آپ نے، اور اس کا سٹیپ 1 کیا کیا آپ نے؟ قرآن پاک نے آپ کو یہ ہدایت بھی اللہ پاک دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موسیٰ جب آپ فرعون کے پاس جائیں تو پہلے لیول پر، سٹیپ 1 پر آپ نے اس کو نرمی سے دعوت دینی ہے۔ قولوا قولا لینا، اس لیے کہ یہ نرمی سے دعوت اس لیے دینی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اس سرکشی کے راستے سے ہٹ جائے۔ دوستو اور میری بہنوں، قرآن کی یہ فکر پر مبنی یہ جو فلسفہ انقلاب ہے، اس کو قائد انقلاب نے سب سے پہلے فکر کے طور پر پیش کیا، اور فکر کے طور پر پیش کرنے کے بعد اس کا پورا رول ماڈل ہمارے سامنے کر کے دکھایا۔ قولوا قولا لینا کی صورت میں آپ کی زندگی کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کا پاکستان کے بڑے سیاسی خاندانوں کے ساتھ قریبی رابطہ رہا، قریبی تعلق رہا، اور اس تعلق کے دوران قائد انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری نے پاکستان کے ان بڑے سیاسی کرداروں کو، پاکستان کے ان بڑے سیاسی فرعونوں کو نرمی سے اسلام کی اور حق کی دعوت دی، اور ان کو یہ دعوت دی کہ پاکستان کے اس نظام کو تبدیل کرو، پاکستان میں لوگوں کو انصاف دو، پاکستان میں لوگوں کے لیے وہ ماحول پیدا کرو کہ جس ماحول میں ہر ایک کو برابری کی سطح پر حقوق مل سکے۔ یہ وہ قرآن کی فکر تھی، قولوا قولا لینا، یا موسیٰ جب تو فرعون کے پاس جائے تو سب سے پہلے اس کو نرمی سے دعوت دے۔ ہم اللہ پاک سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں بطور قاری قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کی غرض سے کہ یا اللہ، اگر فرعون سرکش تھا، اگر فرعون باغی تھا، اگر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو یا اللہ اس سے نرمی سے کیوں بات کی جائے؟ پہلے لیول پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ رب بہت کریم رب ہے، بہت اس رب نے اپنا تعارف جب کروایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کا تعارف پہلے کروایا، اپنی رحمت کا تعارف پہلے کروایا، تو وہ رب یہ جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، موسیٰ کو میں نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون سرکش تھا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، فرعون میں سب عیب تھے، لیکن تھا وہ میرا بندہ، وہ ایک انسان تھا، اور میں اس سے رب رحمان، رب کریم ہو کر ایک موقع ضرور دینا چاہتا تھا۔ یہ ہے قرآنی فکر، یہ ہے قرآنی فکر کے مطابق جب کوئی قائد، جب کوئی انقلاب کا پیکر انقلاب کی دعوت لے کر معاشرے میں آتا ہے تو وہ آتے ہی ڈنڈے برسانا شروع نہیں کر دیتا، وہ آتے ہی فرعون کو للکارنا شروع نہیں کر دیتا، وہ قولوا قولا لینا کے تحت ان بڑے سیاسی کرداروں کو نرمی سے پہلے دعوت دیتا ہے تاکہ کل ان کے پاس کوئی جواز باقی نہ رہے، اور کل جب یہ لوگ اس رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس دعوت حق لے کر کوئی نہیں آیا تھا۔ دعوت حق لے کر آئے لیکن آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، یہ جو قرآن کی فکر ہمیں ملتی ہے، اسی سے ہم نے سیاست کے اس رستے کو، اس کے خط و خال واضح کرنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سیاسی جدوجہد کی، وہ ایک لمبی جدوجہد رہی، کئی سال کی وہ جدوجہد رہی، اور فائنلی کیا ہوا، آخر کار کیا ہوا
کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون سمندر میں غرق ہو گیا. یہاں تک ہم سب کو پتہ ہے. یہاں پر پھر قرآن سے ایک سوال پوچھیں, رب سے ایک سوال پوچھیں کہ یا اللہ, اگر آپ نے فرعون کو اپنی قدرت ہی سے غرق کرنا تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں میری بہنیں, بھائی, بزرگ, یہ سوچیں ذرا. یا اللہ, اگر آپ فرعون کو آپ نے غرق کرنا تھا, کیونکہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نہیں مارا, نہ وہ قتل ہوا, نہ وہ جنگ میں موسیٰ علیہ السلام اس سے جیتے. یا اللہ, فرعون کو تو آپ نے غرق کیا, وہ آپ کی دست قدرت سے غرق ہوا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ تو ایک جواب تو میں پہلے دے چکا کہ وہ رب کریم فرماتے ہیں, وہ رب فرماتا ہے کہ میں اس فرعون کو ایک چانس میں نے دیا, اپنی میری شان کریمی کا تقاضا ہے. اور دوستو, انقلاب کی فکر کے دائیوں, اس کے اندر دوسرا میسج یہ ہے جو قرآن کی فکر ہمیں وہ میسج دیتی ہے. جب آپ قرآن کے دوسرے مواقعوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ فکر یہ ہے کہ میں نے موسیٰ کو فرعون کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ میں کسی فرعون کو غرق نہیں کرتا جب تک اس کے سامنے کوئی موسیٰ نہ کھڑا ہو جائے. میں ظلم کے کسی نظام کو ختم نہیں کرتا جب تک اس ظلم کے نظام کے خلاف اہلیان حق کھڑے نہ ہو جائیں. میں کسی فرعون کو غرق نہیں کرتا جب تک موسیٰ اپنی دعوت حق لے کر اس کے سامنے نہ چلا جائے. قرآن کی یہ فکر جو قائد انقلاب نے فلسفہ انقلاب میں دی اور اپنی کتب میں تحریر کی, آپ یہ دیکھیں, اس قیادت کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اس کو خالی تحریر اور تقریر کے ذریعے ہم تک پہنچایا نہیں, بلکہ عملاً ان لوگوں کو جن کو قولوا قولا لینا کے تحت نرمی سے پہلے دعوت دی تھی, پھر ان کو سر میدان للکارا, پھر ان کو سر میدان ان کے چہروں سے شرافت کے نقاب اتارے, پھر ان کی کرپشن کو کھولا, پھر ان کو پوری دنیا میں حق کا وہ پیغام بلند کر کے ان کے چہروں سے شرافت کے سارے نقاب اتار دیے, ان کو قوم کے سامنے ننگا کر دیا اور ان کے خلاف عملی جدوجہد کی. یہ عملی جدوجہد جس کو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی, یہ عملی جدوجہد وہی جدوجہد تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کی تھی. اور فائنلی کیا ہوا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی کردار, ایسے ماحول پیدا ہوا, پاناما کا ایسا ایشو پیدا ہوا کہ اس کے سمندر میں ان کی سیاست غرق ہو کے رہ گئی. وہ لوگ جو پاکستان میں سیاہ و سفید کے مالک تھے, وہ لوگ جو پاکستان میں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے, وہ لوگ جو صبح و شام جن کے احکامات پر ہر کام ہوتا تھا, آج ہمیں وہ لوگ دنیا میں سڑکوں پر ذلیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, رسوا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ کس لیے کہ ان کی فرعونیت ایک طرف تھی, لیکن ان کے سامنے وقت کا موسیٰ کھڑا ہو چکا تھا. اور یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جب کسی فرعون کے سامنے کوئی بھی موسیٰ کھڑا ہوگا, میں اس فرعون کی فرعونیت کو ختم کر دوں گا, اس فرعون کو ایک چانس ضرور دوں گا. یہ ایک طرف فکر کا پہلو ہے اور ایک طرف قائد انقلاب کا عمل کا پہلو ہے. دوستان محترم, اس سے آگے ایک مرحلہ اور ہے جو ہماری بہنوں کے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے, پاکستان عوامی تحریک کی قیادت کے لیے. وہ سنے کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے, فرعون غرق ہو گیا. تو آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا انقلاب آ چکا تھا؟ نہیں, انقلاب نہیں آیا تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. حالانکہ فرعون تو غرق ہو چکا, بنی اسرائیل تو پار چلی گئی, منو سلوہ بھی نازل ہو گیا, کوئی طور پر اس رب نے اپنا جلوہ بھی دکھا دیا. تو کیا انقلاب مکمل ہوا تھا؟ نہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت یہ جو سرزمین فلسطین ہے, جہاں پر بیت المقدس ہے, جس کو قرآن نے کہا ارض المقدس, یہ مقدس سرزمین جہاں انبیاء کی قبور ہیں, انبیاء کے مزارات ہیں. اصل میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان 6 لاکھ لوگوں کو لینے گئے تھے جو حکم خداوندی تھا, اور ان لوگوں کو لا کر فلسطین میں دوبارہ آباد کرنا تھا. یہ تھا انقلاب. اس کو ذرا سمجھیے گا, یہ بڑا فکری پہلو ہے.
آج کی اس نشست کی جان ہے یہ سارا یہ نکتہ. اصل انقلاب کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو کہ مصر میں آباد تھی، اس وقت فرعون کے زیر نگیں تھی، فرعون ان کا حاکم تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نکالنا تھا اور نکال کر فلسطین میں جا کر دوبارہ آباد کرنا تھا، کیونکہ یہ اوریجنلی فلسطین سے گئے تھے. بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے تو پھر پیچھے ان کے بھائی گئے، وہاں جا کر آباد ہو گئے، پھر ان کی نسل پروان چڑھی اور اگلے ادوار میں جا کر یہ فرعونوں کے غلام بن گئے. یہ ان کی ہسٹری تھی، یہ اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو انقلابی ذمہ داری تھی وہ کیا تھی کہ سرزمین فلسطین کو وہاں کے جابر لوگوں سے آزاد کروانا تھا. اور اس کے لیے افرادی قوت کیا تھی؟ بنی اسرائیل جو فرعون کے انڈر تھی. اور بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ بھی انبیاء کی اولاد میں سے تھے. ان کو وہاں سے پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ ان کو فرعون کی غلامی سے نکالنا ہے. غلامی سے نکال کے اگلا ٹارگٹ یہ تھا، اصل ٹارگٹ، کہ سرزمین فلسطین میں جا کر دوبارہ آباد کرنا ہے، تاکہ وہ مقدس سرزمین اللہ کے نظام سے پھر اذان حق کے ساتھ گونجنا شروع ہو جائے، چونکہ اس وقت وہاں پر جابرین حکمران بن چکے تھے. اب ہوا کیا؟ ہمارے سمجھنے والی بات، پاکستان عوامی تحریک، پاکستانی قوم، منہاج القرآن ویمن لیگ، ہمارے سمجھنے والی بات یہاں پہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، من و سلوہ، کوہ طور، یہ سارے واقعات ہو گئے. اب یہ فلسطین کے دروازے پہ پہنچتے ہیں. جب یہ دروازے پہ پہنچے تو اللہ پاک کا حکم آتا ہے، قرآن پاک میں درج ہے. حکم خداوندی کیا آیا؟ حکم خداوندی یہ آیا کہ یا بنی اسرائیل. اب یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے جو آج بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. اب حکم آ رہا ہے بنی اسرائیل کو، یہ سمجھیے گا، یا بنی اسرائیل ادخلوا ارض المقدسہ، اے بنی اسرائیل اب اس سرزمین میں داخل ہو جا، میں نے تیرے لیے لکھ دی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل اب اس مقدس زمین میں داخل ہو، میں نے تیرے لیے لکھ دی ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اس حکم سے پہلے، یعنی بنی اسرائیل کو یہ حکم دینے سے پہلے، بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کو غرق کروایا، بنی اسرائیل کے سامنے من و سلوہ نازل کروایا، بنی اسرائیل کے سامنے کوہ طور کا جلوہ ہوا. یہ سارے واقعات کیوں ہوئے؟ یہ واقعات اس لیے ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر یقین کی وہ قوت پیدا کی جائے کہ تاکہ یہ جا کر فلسطین میں ان جابرین سے ٹکرا سکے. ان واقعات کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے دل میں یہ یقین پختہ کر دیا جائے کہ جب تم فلسطین میں جا کر جابروں سے ٹکراؤ گے تو میں رب تمہارے ساتھ ہوں گا. تم نے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم سمندر میں تھے تو میں ساتھ تھا نا. میں نے فرعون کو غرق کیا یا نہ کیا؟ جب تم نگلستان میں، ریگستان میں تھے تو کیا میں نے من و سلوہ نازل نہیں کیا تھا؟ جب تم کوہ طور پر تم نے اپنے نبی سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہم اس رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا طور پہ میں نے اپنا جلوہ نہیں دکھایا تھا؟ جب یہ سب کچھ دکھا چکا، جب یہ سارے مناظر ہو چکے، فرعون غرق ہو چکا، تو اب میں رب ہوں، میں حکم دے رہا ہوں ادخلوا ارض المقدسہ، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. دوستان محترم، ہوا کیا جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے؟ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ان جابرین سے ڈر گئی. اور آپ اندازہ لگائیں، اللہ کی منشا یہ تھی کہ میرے یہ بندے، یہ بنی اسرائیل، یہ مجھ پر یقین کر لیں. بھئی اتنے واقعات پیچھے ہو چکے، فرعون سمندر میں غرق ہو چکے، یہ مجھ پر یقین کر لیں. لیکن بنی اسرائیل نے اس فلسطین کی سرزمین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. یہاں پر ایک اور سمجھنے والی بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں جو پیچھے تسلسل چلا آ رہا ہے، اس تسلسل کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں عصا مارا، 12 رستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کراس کر گئے، فرعون غرق ہو گیا. یہی ہوا تھا. ایک سوال ہے کہ فلسطین میں داخلے وقت موسیٰ علیہ السلام آگے کیوں نہیں گئے؟ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے، جبارین فارغ ہو جاتے اللہ کے حکم سے،
اور مسلمان فتح یاب ہو جاتے ہیں. ایسا ہی تھا، پیچھے تو یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. نہیں، یہاں پر قدرت کا ایک اصول لاگو ہو جاتا ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جب ایک قوم کی اللہ اپنی منشا سے ایک شخصیت کو بھیجتا ہے، ایک قائد کو بھیجتا ہے، تو ایک قوم اس کے ارد گرد تیار ہوتی ہے، ایک جماعت تیار ہوتی ہے جو عرصہ دراز تک اس قائد کی صحبت میں رہتی ہے، جو اس قائد کے کارناموں کو دیکھتی ہے، جو کرامات کو دیکھتی ہے، وہ سارے ماحول کو دیکھتی ہے، وہ مناظر کو دیکھتی ہے. اس کے بعد قدرت کی منشا یہ ہوتی ہے کہ جو یقین کی قوت اس قائد کے دل میں ہے، اس کے ہر کارکن کے دل میں وہ قوت پیدا ہو جائے. اس کا ہر کارکن اب اپنے علاقے کا موسیٰ بنے. اس کا ہر کارکن اب اپنے علاقے کے فرعون سے ٹکرائے، اس لیے کہ قیادت نے وہ سارا کام کر کے دکھا دیا ہے. قیادت نے وہ فکر بھی سمجھا دی، قیادت نے وہ نظریہ بھی سمجھا دیا، قیادت نے پھر ان باطل قوتوں سے ٹکرانا بھی سکھا دیا، قیادت نے وہ دھرنا بھی دے دیا، قیادت نے وہ تمام کام کر دیے، وہ سارے مراحل سے گزار دیا کہ جن مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک سیاسی کارکن کو شعور بھی ملتا ہے، ایک سیاسی کارکن کو یقین بھی ملتا ہے، اور ایک سیاسی کارکن کو پورا روڈ میپ ملتا ہے کہ اب میں نے اپنے علاقے میں سیاسی فتح کیسے حاصل کرنی ہے. یہ اس سارے سفر کا مقصد ہوتا ہے. دوستان محترم، قرآن پاک، میری عظیم بہنوں، قرآن پاک نے انبیاء کے قصے ہمیں محظوظ کرنے کے لیے نہیں سنائے. ہمیں اس لیے نہیں سنائے کہ ہم ان کو سن کر بڑی واہ واہ کریں، بڑی سبحان اللہ کریں، بڑے نعرے لگائیں. نہیں، یہ ایک روڈ میپ ہے، یہ ایک چارٹر ہے لائف کا. اور وہ چارٹر یہ ہے کہ قرآن کی منشا یہ ہے، اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی سطح پر ہر باطل کے سامنے کھڑا ہو جائے. یہ ہے قرآن کی منشا، یہ ہے دینی فکر، انقلاب کی فکر اور انبیاء کا طریق. میں کل پرسوں ایک آیت پڑھا تھا، ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اللہ پاک، ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا. اور پھر آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. اور اس کے بعد سوال، یا اللہ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو قرآن کے ایک اور مقام پہ فرمایا، ترتیب سے فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ چار طبقے اللہ پاک نے بیان فرمائے. نبی، ان نبیوں کی نبوت کی صداقت کرنے والے صدیقین، اور پھر اس کے بعد اس نبی کے مشن پہ قربانی دے کر اس مشن کو زندہ کرنے والے شہداء، اور چوتھے لیول پہ فرمایا صالحین. یہ چار لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، جن کے رستے کی ہم دعا کرتے ہیں. اب ذرا آئیں میں سے ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا ہوں. انبیاء، صدیقین، یہ ترتیب ذہن میں رکھیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اب اسلام کا منشا کیا ہے؟ پاکستان کس چیز کے نام پہ حاصل کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ لا الہ الا اللہ کا مقصد تھا ایک صالح معاشرہ قائم کرنا. کیا کام کرنا؟ ایسا معاشرہ جو صالح ہو، نیک ہو، صالحین پر مشتمل ہو. اب آئیں ذرا ترتیب بتاتا ہوں قرآن سے. انبیاء، سب سے پہلے معاشرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو نبی کی پیروی میں آواز حق کو بلند کرتے ہیں. سٹیپ 1. سٹیپ 2، وہ عظیم لوگ جو ابتداً بالکل شروع میں اس نبی کی آواز کو لبیک کہہ دیتے ہیں، صدیقین. سٹیپ 3، پھر یہ مشن جب آگے بڑھتا ہے تو باطل قوتیں سامنے آ جاتی ہیں، باطل قوتیں اس کو مٹانے کے درپے ہو جاتی ہیں. تو سٹیپ 3 پہ وہ عظیم لوگ آتے ہیں جو اس مشن کی راہ میں اپنی جان دے کر شہداء بن جاتے ہیں، شہداء. اور چوتھا دیکھیں، صالحین. صالحین وہ لوگ جو اس نبی کی دعوت کے نتیجے میں، صدیقین کی صداقت کے نتیجے میں اور شہداء کی قربانی کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ کریٹ ہوتا ہے جہاں پر ہر طرف صالحین ہی صالحین. قرآن کی ترتیب سمجھیں،
پہلے دعوت حق آئے گی، پھر اس دعوت حق کی صداقت کی جائے گی، پھر اس صداقت پر شہادت دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک صالح معاشرہ تعمیر ہوگا۔ جو معاشرہ تعمیر ہونا اس رب کی رضا ہے، اس کی منشا۔ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صالح بن جائے، اس میں انصاف آ جائے، اس میں ظلم ختم ہو جائے، اس میں رشوت ختم ہو جائے، اس میں بیٹی کی عزت قائم ہو جائے، اس میں بیٹی کو ایک بلند مقام دیا جائے، اگر ہم اس صالح معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آج کے دور میں انبیاء، پھر ان شہداء کو دیکھنا پڑے گا جنہوں نے اپنی 14 جانیں لاہور کی روڈ پر دی اس مشن کی خاطر، اور وہ شہداء ماڈل ٹاؤن بن گئے۔ اس کے بعد اب پورے معاشرے کو اس مشن کا ساتھی بن کر اس عظیم انقلاب کو لانا ہوگا، اپنے علاقے میں کھڑا ہو کر ہر فرعون کا مقابلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ اب رب یہ چاہتا ہے کہ جو مشن ایک قائد نے شروع کیا تھا اب اس قائد کا ہر کارکن موسیٰ بنے اور اپنے علاقے کے ہر فرعون سے ٹکرا جائے، تاکہ یہ معاشرہ فرعونیت سے پاک ہو۔